تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی، جنہوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہونے والے انتخابات کے جو وہاں پہ ضمنی انتخابات ہونے ہیں اس کے لیے جو ڈیٹ دے دی ہے وہ دے دی ہے 9 اپریل، اور ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین کے تحفظ کا اور دفاع کا میں نے حلف اٹھایا ہے۔ آئین اور قانون الیکشن میں 90 دن سے زیادہ تاخیر کی اجازت نہیں دیتا، اور اتنا کہ جو وقت گزر گیا ہے تو فوری طور پہ اب الیکشن کے ہمیں طرف جانا چاہیے۔ اب اس کے اندر متضاد آ رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ آئین صدر صاحب کو اجازت دیتا ہے کہ وہ صرف قومی اسمبلی کے الیکشنز کے لیے اعلان کریں، اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے گورنر صاحبان موجود ہیں، تو یہ ان کی استعداد ہے کہ وہ اس پر اس حوالے سے اعلانات کریں۔ تو یہ قمر دلشاد صاحب کی بھی ہم نے گفتگو سنی تھی، بڑی انٹرسٹنگ، کاشف عباسی صاحب کی۔ اب لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ اگر گورنر جو ہیں وہ اسمبلی تحلیل کرنے کے پروسیس میں نہیں ہوتے، کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے منظوری نہیں دی تھی اور پھر خود بخود جو اسمبلی 48 آورز کے اندر جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی تھی، تو پھر گورنر کا یہ نہیں بنتا کہ گورنر جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، تو پھر یہ تمام تر وہ کہتے ہیں یا تو الیکشن کمیشن، اور کل تو انفیکٹ میں یہ بھی سن رہی تھی کہ نگراں جو سیٹ اپ ہے یہ اس کی ثوابدید ہے، یہ اس کا کام ہے کہ پھر اس نے الیکشن کی ڈیٹ اس نے اناؤنس کرنی ہے۔ لیکن پھر اس کے اندر آ جاتا ہے نا کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشنز کرانے، نو لیٹر دین 90 ڈیز، اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اسپیشل سینیریوز ایسے ڈیولپ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی توجیحات لازمی طور پر ہوتی ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک جو بات ہم نے دیکھی وہ الیکشن کمیشن کے حکام کی جانب سے یہ کہی گئی کہ بھائی وہ ابھی تو وہ مردم شماری بھی نہیں ہوئی، پھر وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ڈیلیمیٹیشن والا پروسیس بھی اس طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوا، تو وہ ساری چیزیں بھی ہونی تھیں۔ کیونکہ اچھا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور انٹرسٹنگ ہے کہ جب تک صحیح لوگوں کا شمار نہیں ہوگا تو پھر اس کے حوالے سے حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو وہ کیسے ہوگا۔ اور یہ ہم اس وقت بات کر رہے تھے جب ابھی بہت ٹائم رہتا تھا، یعنی کہ تحریک انصاف کا بھی ٹینیور اچھا خاصا باقی تھا، 3.5 سال میں، خیر وہ قبل از وقت چلے گئے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے پہلے کی بات ہو رہی تھی کہ بھائی کر لیں مردم شمار، سینسس کروا لیں۔ ابھی کچھ الیکٹرانک وغیرہ شروع تو ہو رہی ہے آج سے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں آج سے کچھ شروع ہو رہی ہے الیکٹرانک، وہ کچھ کر رہے ہیں اس طریقے سے، وہ انٹرنیٹ سے ذریعے کچھ اس طریقے سے وہ طریقہ کار ہے کچھ سسٹم بیٹھ گیا، دین واٹ، وہ دیکھا نا RTS بیٹھا تھا، پھر اس کے بعد کیا پھر لوگ شکایتیں کرتے رہے تھے۔ تو اب خیر ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی، اور آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے اپنے طور پر جو ان کی سمجھ ہے تو انہوں نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا، اور اب الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ اس اعلان کے بعد وفاقی وزراء کی جانب سے صدر مملکت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اپنی جو آئینی اوقات ہے صدر کی اس سے تجاوز کرتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ دے دیے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ پی ٹی آئی کے ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، عہدے کی عزت کا پاس بھی نہیں، بڑے بڑے 2 نمبر بندے جو ہے 1 نمبر عہدوں کے اوپر جو ہے فائز ہو گئے۔ ملک کے آئینی سربراہ نے اپنے پارٹی لیڈر پلیز کرنے کے لیے رولنگ جو ہے یہ آئینی نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں نے آئین کی پاسداری کرنی ہے، آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کیا آئین کی پاسداری کریں یا کہیں کہ میں اس کا ملازم ہوں؟ لا شیل ٹیک اٹس اون کورس۔ آپ آئین بنانے والے بھی نہیں ہیں، آئین کی تشریح کرنے والے بھی نہیں ہیں صدر مملکت صاحب۔ اور اسی تمام تر سچویشن کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا، ویری گڈ مارننگ سر۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ایک وہی سوال جو ہر عام شخص اب پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا ملک کے آئینی سربراہ کو یہ آئینی استحقاق حاصل ہے کہ وہ صوبوں میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر کا جو اختیار ہے وہ آرٹیکل 105 میں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ گورنر پنجاب نے کہہ دیا کہ جی میں نے اسمبلی نہیں توڑی اس لیے میرا اختیار ہی نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ سملرلی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی یہ میرا اختیار بھی نہیں ہے۔ گورنر KPK کا اختیار تھا جو اس نے ایکسرسائز نہیں کیا اور لکھ کے بھیج دیا ٹو دی الیکشن کمیشن کہ جی آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے، سیکیورٹی ایجنسی سے اور تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے ڈیٹ دے دیں۔
میننگ دیئر بائی اس نے اپنی پاورز ایکسرسائز کیے بغیر وہ ڈیلیگیٹ کر کے بھیج دی ہیں ٹو دی گورنر ٹو دی الیکشن کمیشن. اب آتا ہے الیکشن ایکٹ 2017. ایک بات تو طے ہے کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہونے ہیں, اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں, کوئی ایکسکیوز نہیں, کوئی ریزن نہیں, کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی ہے سوائے اس بات کے کہ اگر کوئی ویسے ہی ان لافل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے قانون اپنا راستہ بنائے گا. اب 90 ڈیز میں اب الیکشن کرانے کے لیے 36 ڈیز آلریڈی لیپس ہو چکے ہیں. جی جی, لاہور ہائی کورٹ نے آلریڈی آرڈر کر دیا ہے کہ جی آپ الیکشن کی تاریخ دیجیے, نہیں ہوئی. سیکشن 57(1) آف دی الیکشن ایکٹ 2017 یہ پاور دیتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بینگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے وہ کسٹوڈین ہیں, آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہوا ہے انہوں نے. اب انہوں نے 57(1) میں ان کو یہ پاور ہے کہ پریزیڈنٹ ڈیٹ یا ڈیٹس دے گا جنرل الیکشنز کی آفٹر کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن. اب اس میں جو کنسلٹیشن پروسیس ہے وہ انہوں نے ان کو دو الیکشن کمیشن کو دو خطوط بھی لکھے. سر کیا ہے یہ بیسیکلی؟ ایک تو ہم بات کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے یا اس طرح کے اعلیٰ عہدوں پہ تقرر کے لیے وہ میننگ فل کنسلٹیشن والا جو چکر ہوتا ہے, یہ وہی ہے یا یہ بس ہے کہ پوچھ لیا نہیں جواب دیا تو پھر اپنی مرضی؟ نہیں, دیکھیں اس میں میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے, لیکن میننگ فل کنسلٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ دونوں کی مشاورت سے اپوائنٹمنٹ ہوگی, جیسے چیئرمین نیب کی ہے یا انٹرم سیٹ اپ کی ہوتی ہے پرائم منسٹر کی, اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر دونوں راضی نہیں ہوں گے تو پھر کمیٹیز بنے گی, پھر الیکشن کمیشن کو جائے گا. یہاں یہ چیز ہے مشاورت. مشاورت مینس کہ آپ نے مشورہ کر لیا, اور مشورہ صرف کسی اور چیز پہ نہیں ہے, صرف ڈیٹ پہ ہے کہ کون سی ڈیٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے. اب اس کیس میں انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے 2 خطوط بھی لکھے, ان کو کنسلٹیشن کے لیے بلایا اور وہ کنسلٹیشن پروسیس سے اپنے آپ کو آؤسٹ کر گئے. میننگ دیئر بائی جو پریزیڈنٹ کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے ادا کی اور کنسلٹیشن کر لی. پھر پریزیڈنٹ صاحب نے وہ تاریخ دی جس کو الیکشن کمیشن آلریڈی پروپوز کر چکا تھا 9 اور 13 جو کہ گورنرز کو لکھ چکے تھے. لیکن سر سوال میرا وہی ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن کا بھی یہ موقف ہے کہ صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے جو صدر ہیں وہ تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. نہیں, ان کی رائے درست اس لیے نہیں ہے کہ سیکشن 57 ان کو صدر کو اختیار دیتا ہے. جنرل الیکشنز مین جنرل الیکشن خواہ وہ پروونشل اسمبلی کے ہوں خواہ وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں, اس کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن ایکٹ 2017 ان کو دیتا ہے. That has not been declared as unconstitutional and invalid, اور ان کی جو پاور ایکسرسائز ہے وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہو یا گورنرز ہوں یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں, یہ تمام وہ ذرا بیسیکلی یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. اچھا شعیب صاحب, ایک چیز میں قانونی نقطے پہ ذرا آپ سے چاہوں گا, یہ جو جہاں سے آپ تھوڑا سا آپ نے یہ کہا کہ ان کو آرٹیکل 57 ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے, تو اس کی تشریحات ظاہر ہے آپ مختلف کر سکتے ہیں, کوئی اور قانون دان ہوں وہ مختلف کریں گے. اسی وجہ سے تو اس چیز پہ سارا پھڈا ہے. اگر یہ چیزیں اتنی کلیئر کٹ ہوتی تو سب اسے تسلیم کر کے بیٹھ چکے ہوتے اور مختلف آراء نہ ہوتی. کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف قومی اسمبلی کے الیکشنز کے حوالے سے وہ صدر صاحب کا اختیار ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ تمام تر الیکشن اسی چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا دیکھیں لینگویج جو ہے لا کی اٹس سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اگر میں اس کو نہ مانوں تو بات الگ ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے الیکشنز کی تاریخ دے سکتا ہے, ڈیٹ یا ڈیٹس آفٹر کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن. کنسلٹیٹو پروسیس ہو گیا. ڈیٹس نیشنل, اس میں نیشنل اسمبلی کا لفظ نہیں ہے, اسمبلیز ہیں. اسمبلی میں نیشنل اسمبلی بھی ہے, آگے ایکسپلینیشن میں بھی ہے, نیشنل اسمبلی بھی ہے, پروونشل اسمبلی بھی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف اس لیے بہانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکے, یا کسی نہ کسی وجہ سے الیکشن کی تاریخ کا جو تعین ہو سکا ہے اس کو ڈسپیوٹڈ کیا جا سکے. اب الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے آپ کی نظر میں, اگر ان کے پاس پھر مزید انہوں نے ڈیلے کرنا ہو یا کچھ اس طریقے سے, تو what can they do؟ دیکھیں الیکشن کمیشن تو 57 سب سیکشن 2 کے تحت پابند ہے. اب شیڈول دے گا, سارا پروسیس کرے گا. ہاں اگر وہ اس کو نہیں مانتا تو وہ پھر کسی کورٹ آف لا میں اس آرڈر کو, اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرے گا, کہ وہ کہے گا کہ جناب یہ ڈٹرمن کر دیں, انٹرپریٹ کر دیں کہ کیا یہ انہوں نے جو ڈیٹ دی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے, وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے, اور اس کی انٹرپریشن مانگ سکتا ہے
फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग ए डेट कि क्या ये दुरुस्त है आइन और कानून के मुताबिक या ये दुरुस्त नहीं है, बट इट विल बी ओनली डिलेइंग टैक्टिक्स नॉट अदरवाइज। इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा सिवाय इस बात के कि सिर्फ डिले कर सके, लेकिन डिले भी नहीं कर सकेगा क्योंकि टाइम बाउंड है ये 90 डेज में इलेक्शन कराने के। अब इनसे सवाल करें, बात ये है कि वफाकी वज़रा साहिबान हो या इलेक्शन कमीशन हो या गवर्नर्स हो, भाई इस पे तो कोई इबाम नहीं है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, और इस पे भी कोई इबाम नहीं है कि 55-57 डेज चाहिए इस इलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल होने के लिए। अब कितना एक टाइम रह गया है, मजीद आपने इलेक्शन नहीं कराने, और इलेक्शन ना कराने की क्या वजूहात है इनके पास? कोई वजह नहीं है। आप देख लें, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया उसको, IG को, चीफ कमिश्नर को और तमाम कंसर्न लोगों को, वजारत ख़जाना को, सब ने कह दिया कि जी हम तो इलेक्शन के लिए हक में नहीं है जी। कोई कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता, कोई कहता है मेरे पास नफरी नहीं है, कोई क्या हीला बहाना। देखें, आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाते हैं तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे, वो उनको हुक्म दे सकते हैं, उनके जरिए तमाम एड एंड हेल्प ले सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन असल मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहता इलेक्शन कराना। इंटरम सेटअप वाले जो आए बैठे हैं वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, और जो गवर्नर साहबान हैं वो पार्टी बने हुए हैं विद द PTM, और PTM के पास तो कोई अख्तियार ही नहीं है कि वो कहें कि हमने इलेक्शन कराना है या हमने नहीं कराना, क्योंकि ये उनका काम तो है ही नहीं। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, और या इलेक्शन कमीशन का काम है या उन तमाम कंसर्न जो इंटरम सेटअप्स बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुआवनत करें इलेक्शन कमीशन की फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसलिए तो इंटरम सेटअप आता है। अगर वो इंटरम सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो आकर के अपने इक़्तिदार को तवालत दे सकें, तो फिर जनरल ज़ियाउल हक का वो जो 90 डेज का इलेक्शन वाली बात थी, तो फिर वो तो फिर इंडेफिनिट पीरियड के लिए चली जाएगी। और सिमिलर फिर तो 9 साल ना हो जाए। हाँ, शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे और कुछ पॉइंट्स उन्होंने भी रेज किए।